السلام علیکم۔ یہ آڈیو مظفر الحق صاحب کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ مضمون ہے لالو کھیت سے لیاقت آباد تک۔ جب بھی پاکستان کے کامیاب ترین اسٹیج ڈراموں کی تاریخ لکھی جائے گی تو بے سر و سامانی کے دور میں تخلیق اور پیشکش کے باوجود بے مثال مقبولیت اور بے پناہ کامیابی حاصل کرنے والے کھیلوں میں خواجہ معین الدین کے ڈرامے تعلیم بالغان، مرزا غالب بندر روڈ پہ اور لال قلعہ سے لالو کھیت سر فہرست لکھے جائیں گے۔ لالو کھیت جو اب لیاقت آباد سے موسوم ہے، اب بھی ذہنوں میں لالو کھیت ہی کے نام سے رچا بسا ہے۔ ایسی بستی ہے جو سماجی، سیاسی اور ادبی لحاظ سے کراچی میں منفرد اور اہم رہی ہے۔ ابراہیم جلیل صاحب نے اس پہ اپنا مشہور کالم ہم بھی لالو کھیت میں اور تم بھی لالو کھیت میں لکھا تھا تو کہا کہ کراچی میں فی مربع گز شاعر و ادیب سب سے زیادہ لالو کھیت میں رہتے ہیں۔ مزاحیہ اداکار عمر شریف نے لال قلعے کی رانی اور لالو کھیت کا راجہ نامی ڈرامہ تخلیق کیا، اور ویسے بھی ان کے اکثر ڈراموں اور مکالموں میں کہیں نہ کہیں کودتا پھاندتا پتھراؤ کرتا لالو کھیت ہی گھس آتا ہے، کیونکہ ان کی پرداخت بھی اسی علاقے میں ہوئی ہے۔ یہی وہ بستی ہے جو ہمیشہ سے جماعت اسلامی کے پروفیسر عبدالغفور احمد کا حلقہ انتخاب رہی، اور وہ یہاں سے قومی اسمبلی کے لیے کامیاب ہوتے رہے۔ کبھی کراچی کے مضافات اور اب پھلتے پھولتے اور پھیلتے ہوئے شہر کے قلب میں آ جانے والی یہ آبادی جو درمیانی، نچلے درمیانی اور غریبوں پر مشتمل ہے، شہر کی علمی، ادبی، سیاسی اور کھیلوں میں نمایاں اور ممتاز نظر آنے والی شخصیت کی رہائش اور پرورش گاہ ہے۔ اس بستی کے جنوب اور مشرق میں گھومتی بل کھاتی لیاری ندی قدرتی حد بناتے ہوئے اسے پیر الہی بخش کالونی اور نشتر روڈ اور گلشن اقبال سے جدا کرتی ہے، تو مغرب کی جانب گجر نالہ جو راول پنڈی کے نالہ لئی جیسا ہی ہے، وہ اسے نازم آباد سے علیحدہ کرتا ہے۔ شمال میں ایک سڑک پار کرتے ہی فیڈرل بی ایریا شروع ہو جاتا ہے، لیکن سڑک کے اس پار بھی بھٹو دور کے لسانی ہنگاموں کی کشتگان کی قبروں پہ مشتمل شہید مینار اور فیڈرل کیپٹل ایریا لالو کھیت میں شامل ہیں۔ کہتے ہیں جب مولانا کوثر نیازی نے جماعت اسلامی چھوڑی تو کسی نے کہا تھا کوئی جماعت سے نکل بھی جائے پھر بھی جماعت اس کے اندر سے نہیں نکلتی، اسی طرح کوئی لالو کھیت سے نکل کر کہیں بھی گیا، لالو کھیت اس کے اندر سے نہیں نکلا۔ تین ہٹی کے پل سے آنے والی سڑک اسے شرفا غربا دو برابر کے حصوں میں تقسیم کرتی ہے، تو نازم آباد سے گجر نالے کے اوپر سے آتی ہوئی شاہراہ اسے شمالی جنوبی دو حصوں میں بانٹتی ہوئی گزرتی ہے۔ شمالی حصہ جو نازم آباد ختم ہوتے ہی گجر نالے سے شروع ہوتا ہے تو لیاری ندی تک گلشن اقبال کی حدوں کو چھوتا ہے۔ اس کے آغاز ہی میں گورنمنٹ سیکنڈری اسکول ہے جو کسی زمانے میں یہاں کا اکلوتا گورنمنٹ سیکنڈری اسکول تھا۔ قومی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان اصلاح الدین کھیل کر اولمپئن بنے اور اسی اسکول کی ہاکی ٹیم سے قومی ٹیم تک کا سفر طے کیا۔ یہاں سے ذرا آگے ہی عالمی شہرت یافتہ قوال حاجی غلام فرید صابری مرحوم کی رہائش گاہ آ جاتی ہے۔
اسکول کے ساتھ ہی سنیوں کی مسجد اور اس کے مقابل شیعوں کی امام بارگاہ ہے، جو اچھے وقتوں کی یگانگت اور بھائی چارے کی علامات ہیں۔ بائیں جانب جاتی سڑک ملباری پان والے کی دکان کے پہلو سے ہوتی ہوئی فیڈرل کیپٹل ایریا کی طرف چلی جاتی ہے۔ مسجد کے ساتھ سے جو سڑک مرکزی امام بارگاہ، ایرانی ریسٹورنٹ اور فرنیچر مارکیٹ کی طرف رخ کیے ہوئے ہے، اسی سڑک پہ ذرا اور آگے بڑھ جائیں تو شاہجہان پوریوں کا محلہ ہے۔ اسی محلے میں MQM کے عامر خان کا گھر ہے۔ یہاں سے قدم بقدم چلتے جائیں تو مسجد بلال ہے، جس کے ساتھ والی گلی میں کبھی وفاقی شرعی عدالت کے جج مفتی شجاعت علی قادری اور مولانا سعادت علی قادری کا قیام ہوا کرتا تھا، اور ساتھ ہی MQM کے چیئرمین عظیم احمد طارق رہتے تھے۔ یہی مرکزی امام بارگاہ سے متصل اس زمانے کا لالو کھیت کا ایک ہی سلیقے کا ریسٹورانٹ کیفے دولت تھا، جہاں عام دنوں میں ادبی اور سیاسی شخصیات چائے کی پیالی میں طوفان اٹھاتی تھی، اور ایام اعزا میں اہل تشیع کے سیاہ پوش عزاداران قابض ہوتے تھے۔ لالو کھیت کے اسی حصے میں وہ سپر مارکیٹ ہے جو بھٹو دور کے لسانی ہنگاموں میں جل جانے کے بعد بھٹو صاحب نے بنوا کر دی تھی، اور جب وہ اس کے افتتاح کے لیے آئے تو لوگوں نے پاؤں کی زینت ہاتھوں میں لے کر فضا میں اچھالنی شروع کر دی، تو معاملہ فہم اور عوامی مزاج کو سمجھنے والے اس ذہین لیڈر نے کہا، مجھے پتہ ہے جوتے مہنگے ہو گئے ہیں،